بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمر و یار اور کالا شہزادہ، ایپیسوڈ 2۔ کالے شہزادے نے جو سیاہ دیو کو زوردار دھکا دے کر نیچے گرایا تو مٹکو بونا جلدی سے قریب پڑا ہوا پتھر اٹھا لایا اور اس نے سیاہ دیو کے سر کے اوپر آ کر زور زور سے اس پتھر کو سیاہ دیو کے سر پر مارنا شروع کر دیا۔ سیاہ دیو نے اسے پکڑنا چاہا تو مٹکو بونا چھلانگے مارتا ہوا دور چلا گیا۔ سیاہ دیو نے پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر کالا شہزادہ اچھل کر پھر اس پر آ پڑا اور سیاہ دیو چیختا ہوا پھر زمین پر گرا۔ مٹکو بونا پھر آگے بڑھا اور اس نے ایک بار پھر سیاہ دیو کے سینگوں پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اس بار اس کے ہاتھ اس قدر تیزی سے چلے تھے کہ اس نے یکے بعد دیگرے سیاہ دیو کے دونوں سینگ اکھاڑ دیے تھے۔ سیاہ دیو انتہائی کربناک انداز میں چیخ رہا تھا، میں نے اس کے سینگ توڑ دیے ہیں کالے شہزادے، اب تم اسے آسانی سے ہلاک کر سکتے ہو۔ مٹکو بونے نے چیختے ہوئے کالے شہزادے کو بتایا اور شہزادہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھک کر سیاہ دیو کی گردن ایک ہاتھ میں پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے پوری قوت سے اٹھا کر دوسری طرف پٹک دیا۔ سیاہ دیو کے حلق سے ایک درد بھری چیخ نکل گئی اور وہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ پھر کالے شہزادے کی ٹانگیں تیز رفتار مشین کی طرح سیاہ دیو کے چہرے پر برسنے لگیں۔ سیاہ دیو کی ناک اور اس کے منہ سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ کالے شہزادے نے ایک بار پھر اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا اور پھر اس نے دوسرا ہاتھ دیو کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے زور کا جھٹکا دیا کہ سیاہ دیو کی گردن کی ہڈی کڑک کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ سیاہ دیو یک بارگی زور سے تڑپا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ کالے شہزادے نے اپنے اندر موجود سلیمانی انگوٹھی کی طاقتوں سے اس پہاڑ جیسے دیو کی نہایت آسانی سے ہلاکت کر دی تھی۔ جیسے ہی سیاہ دیو ہلاک ہوا اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی جو تیزی سے سیاہ دیو کے جسم پر پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ دیو جل کر راکھ ہو گیا۔ اور پھر جیسے ہی سیاہ دیو جل کر راکھ ہوا وہاں تاریکی چھا گئی۔ ہر طرف سے تیز چیخوں اور خوفناک آوازوں سے کالے شہزادے کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے معلوم ہونے لگے۔ کالے شہزادے اور مٹکو بونے نے طلسمات پچھم کے دوسرے طلسم کو تباہ کر دیا ہے، اب انہیں طلسم کے آخری مرحلے میں بھیجا جاتا ہے۔ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز آئی اور کالے شہزادے کی آنکھوں کے سامنے سے جیسے سیاہ پردہ ہٹ گیا۔ عمر و یار کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے حلق سے نہ چاہتے ہوئے بھی خوف بھری چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسی طرح نیچے گرتا رہا، پھر اچانک وہ دب سے نرم اور جیسے انتہائی بربری مٹی کے ڈھیر پر آ گرا تھا۔ اس قدر اونچائی سے مٹی کے ڈھیر پر گرنے کی وجہ سے اسے ذرا بھی چوٹ نہ آئی تھی۔ عمر و یار نے جس بہادری اور عقل مندی سے سیاہ شیروں کا مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کیا تھا، اس سے اس کا حوصلہ بے حد بڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی مٹی کے ڈھیر پر گرا جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شیروں سے لڑتے ہوئے اسے جو زخم لگے تھے وہاں ابھی تک اسے شدید تکلیف اور جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے زخمی کندھے کو پکڑ رکھا تھا جہاں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے جسم میں ہونے والی تکلیف یک لخت ختم ہوتی چلی گئی۔ ساتھ ہی عمر و یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے زخم خود بخود مندمل ہو رہے ہوں۔ پھر اسی لمحے اچانک وہاں تیز روشنی پھیل گئی۔ تیز روشنی میں ایک لمحے کے لیے عمر و یار کی آنکھیں چندیا گئی، پھر جلدی وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ آنکھیں ٹھیک ہوتے ہی اس نے پہلے اپنے زخموں کو دیکھا تھا اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے جسم پر لگے ہوئے زخم حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گئے تھے اور اس کا لباس جو کانٹوں میں الجھنے اور شیروں کے ساتھ لڑتے ہوئے پھٹا تھا وہ بھی بالکل ٹھیک نظر آ رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے لباس پر مٹی کا ایک معمولی سا دبا بھی موجود نہیں تھا۔ حیرت ہے، یہ سب کیسے ٹھیک ہو گیا؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس مرتبہ وہ جس تیسرے طلسم میں داخل ہوا تھا وہ اونچی اونچی اور ہر طرف پھیلی ہوئی سیاہ پہاڑیاں تھیں۔ چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان سب کی چوٹیاں ایک جیسی گول اور ایک جیسی اونچی تھی اور عمر و یار بھی جہاں کھڑا تھا وہ بھی ایک پہاڑی کی چوٹی تھی۔ ساری کی ساری پہاڑیاں پتھریلی تھی اور ان کا رنگ بے حد سیاہ تھا۔ انہوں نے نیچے جان کر دیکھا تو خوف سے پھریری لے کر رہ گیا کیونکہ نیچے ہر طرف آگ کے لاوے کا دریا بہہ رہا تھا۔ ان میں سے آگ کے شعلے بھی بلند ہو رہے تھے اور بلبلے بھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان پہاڑیوں کے نیچے ہر طرف ہزاروں لاکھوں من آگ دہک رہی ہو، جس کی وجہ سے ان پہاڑیوں کے پتھر فولاد کی طرح گل کر ندیوں اور دریاؤں کی طرح بہنا شروع ہو گئے ہوں۔ ارے باپ رے، اس قدر ہولناک طلسم! لیکن مجھے یہاں کیا کرنا ہے؟ عمرو نے جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر خوف اود کر آیا تھا۔ اسی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور عمرو کے سامنے ایک خوفناک شکل والا جن نمودار ہوا۔ جن بے حد قوی ہیکل، طاقتور اور بھیانک شکل والا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا اور چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں بھی تھیں۔ ناک بے حد موٹی اور ہونٹ ناک سے بھی زیادہ موٹے دکھائی دے رہے تھے۔
تو تم نے شیطان جادوگر کا دوسرا طلسم بھی ختم کر دیا۔ تم تو انتہائی خطرناک انسان ہو۔ میں نے جن نے عمرو یار کو سرخ سرخ اور غضبناک نظروں سے گورتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بادلوں کی گن گرج تھی۔ تم اس طلسم کے محافظ ہو؟ عمرو یار نے ہیبت ناک جن سے بے خوف ہو کر جلدی سے پوچھا۔ ہاں، میرا نام جنگو جن ہے، میں اس طلسم کا محافظ جن ہوں۔ ہیبت ناک جن نے اپنا بڑا سا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ مجھے اس طلسم کے بارے میں بتاؤ۔ عمرو نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے دبنگ لہجے میں کہا۔ عمرو یار، تم شیطان کا جادوگر کے 2 انتہائی طاقتور طلسم تباہ کر چکے ہو، اور پھر شیطان جادوگر بھی صدیوں پہلے ہلاک ہو چکا ہے۔ اس لیے میں تمہیں اس طلسم کے بارے میں بتانے پر مجبور ہوں، ورنہ میں تمہیں اسی لمحے اس پہاڑی سے نیچے آگ کے دریا میں دھکیل دیتا جب تم یہاں دوسرے طلسم کے خاتمے کے بعد نمودار ہوئے تھے۔ جنگو جن نے خوفناک مگر قدرے بے بس سے لہجے میں کہا۔ طلسم کے بارے میں بتاؤ۔ عمرو نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ یہ آگ کا طلسم ہے عمرو یار، اور آگ یہاں ہر طرف بہہ رہی ہے۔ تمہیں یہاں ہر طرف بے شمار چوٹیوں والی پہاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ 100 پہاڑیاں ہیں۔ ان 100 پہاڑیوں میں تمہیں ایسی 3 پہاڑیوں کو تلاش کرنا ہے جن سے تم ان پہاڑیوں میں بہتے ہوئے آگ کے دریا کو بجھا سکو۔ تمہیں یہاں 1 کمان اور 3 تیر دیے جائیں گے۔ یہ تیر تم نے اپنے چاروں طرف موجود 3 پہاڑیوں پر پھینکنے ہوں گے۔ ایک تو تیر سیدھے پہاڑیوں کے عین چوٹیوں پر گرنے چاہیے، دوسرا تمہیں تیر ان پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پھینکنے ہوں گے جو طلسم شکن پہاڑیاں ہیں۔ ان تیروں میں سے تمہارا ایک تیر بھی چوک گیا تو طلسم شکن پہاڑیوں کی بجائے کسی اور پہاڑی یا آگ کے دریا میں جا گرا تو آگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے اور اس حد تک اونچے ہو جائیں گے کہ تم ان سے کسی صورت نہیں بچ سکو گے، چاہے اس آگ سے بچنے کے لیے تم اپنے پاس موجود تمام کراماتی چیزیں ہی کیوں نہ استعمال کر لو۔ جنگو جن نے عمرو یار کو تیسرے طلسم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ 3 پہاڑیاں کون سی ہیں جن کی چوٹیوں پر مجھے تیر پھینکنے ہیں؟ جنگو جن کی بات سن کر عمرو یار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں نہیں بتایا جا سکتا، جنگو جن نے کہا، اور پھر اچانک ایک دھماکہ ہوا اور جنگو جن کے گرد سیاہ دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا تو جنگو جن عمرو یار کو حیران پریشان چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ عمرو یار کے ارد گرد واقعی ہر طرف ایک جیسی سیاہ پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ان پہاڑیوں کی بناوٹ اور ان کی چوٹیوں میں اتنا بھی فرق نظر نہ آ رہا تھا کہ عمرو جان سکتا کہ کون سی 3 پہاڑیاں طلسم شکن ہیں۔ اچانک عمرو یار کو اپنے سر پر تیز پھڑپڑاہٹ اور کسی پرندے کے چیخنے کی تیز اور خوفناک آواز سنائی دی۔ عمرو بے اختیار چونک کر سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا۔ کالے شہزادے کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کا پردہ ہٹا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک لکودک صحرا میں کھڑا ہے۔ ہر طرف اسے ریتلا میدان سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے طلسم کی طرح اس ریتلے میدان میں بھی اسے دور تک نہ کوئی درخت دکھائی دے رہا تھا اور نہ سبزہ۔ اس کے علاوہ وہاں کالے شہزادے کو اپنے اور مٹکو بونے کے سوا کوئی تیسری ذی روح بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ریگستان، کیا یہ تیسرا طلسم ریگستان کا ہے؟ کالے شہزادے نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، مٹکو بونے نے سر ہلا کر کہا۔ کیا ہمیں پہلے طلسموں کی طرح اس طلسم کے بارے میں بتایا جائے گا؟ کالے شہزادے نے پوچھا۔ میں نے تو یہ طلسم بنائے نہیں، بہرحال جو ہوگا ابھی سامنے آ جائے گا، مٹکو بونے نے مسکرا کر کہا۔ جواب میں کالا شہزادہ بھی مسکرا دیا۔ پھر انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ اچانک ایک جگہ سے ریت کا ایک بادل سا اٹھا اور انتہائی تیزی سے چکراتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بادل غائب ہو گیا اور کالے شہزادے اور مٹکو بونے کے سامنے ایک عجیب و غریب مخلوق نمودار ہوئی۔ اس مخلوق کا جسم تو کسی گینڈے کا تھا، مگر اس کی گردن پر ایک خوفناک جن کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ گینڈے نما اس مخلوق کی ٹانگیں بھی 4 تھیں اور پتلی پتلی ریگستانی شتر مرغ جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ کالا شہزادہ اور مٹکو بونا، اوہ، تم تو شیطان جادوگر کے طلسمات پچھم کے پہلے 2 طلسم فنا کر کے یہاں پہنچ چکے ہو۔ اس خوفناک مخلوق نے اس بری طرح چیختے ہوئے کہا کہ اس کی تیز اور چیختی آواز سن کر کالے شہزادے اور مٹکو بونے کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ کالے شہزادے اور مٹکو بونے نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ مٹکو بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ اس طلسم کا بے بس محافظ جو چاہے بھی تو تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، میں گینڈا جن ہوں، خوفناک مخلوق نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیا تم ہمیں اس ریگستان کے طلسم کے بارے میں بتانے آئے ہو؟ کالے شہزادے نے بھی چیختے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں تمہیں اس طلسم کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ اس طلسم میں ہر طرف ریت ہی ریت پھیلی ہوئی ہے۔ تمہیں اس ریگستان سے ریت کے 7 سرخ ذرات حاصل کرنے ہوں گے۔ ریت کے 7 سرخ ذرات اس ریگستان میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک ایک کر کے جیسے ہی تم ریت کے 7 سرخ ذرات تلاش کر لو گے
تو یہ طلسم اسی وقت فنا ہو جائے گا۔ سارے ریگستان کو الٹو پلٹو، ریت کا ایک ایک ذرہ غور سے دیکھو۔ تمہیں ریت کے ساتھ سرخ ذرات ایک مخصوص وقت تک تلاش کرنے ہوں گے۔ میرے جاتے ہی آسمان پر ایک بادل نمودار ہوگا، بادل سے ہر گزرنے والے 100 لمحوں بعد آگ کا ایک شعلہ گرے گا اور صحرا کے ایک حصے میں آگ لگ جائے گی۔ پھر اگلے 100 لمحوں کے بعد دوسرا آگ کا شعلہ بادل سے نکل کر گرے گا اور ریت میں دوسری جگہ آگ لگ جائے گی۔ اسی طرح گزرنے والے ہر 100 لمحوں کے بعد آگ کے پورے 100 شعلے گرتے رہیں گے۔ جیسے ہی بادل سے آگ کا 100واں شعلہ ریت پر گرے گا، سارے کے سارے ریگستان میں آگ لگ جائے گی اور تمہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی اور نہ ہی تم خود کو کسی طرح اس آگ میں جل کر راکھ ہونے سے بچا سکو گے۔ خوفناک مخلوق نے کالے شہزادے اور مٹکو بونے کو بتاتے ہوئے کہا۔ اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز طلسم کے بارے میں سن کر کالے شہزادے اور مٹکو بونے کے چہروں پر حیرت کے بادل منڈلانے لگے تھے۔ او، یہ طلسم تو پہلے 2 طلسمات سے بھی کہیں زیادہ انوکھا اور خوفناک ہے۔ گینڈے جن، کیا تم ہمیں اس طلسم کے بارے میں کچھ اور بتا سکتے ہو؟ کالے شہزادے نے خوفناک مخلوق نما جن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، اس طلسم کے بارے میں نے تمہیں جو بتانا تھا بتا دیا، اس کے علاوہ میں تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتا، گینڈے جن نے کہا۔ پھر خوفناک دھماکہ ہوا اور گینڈا جن اچانک دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے آسمان پر زوردار کڑاکا ہوا اور وہاں ایک سیاہ بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ اس سے بڑھ کر ایک خوفناک طلسم ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک طلسم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے ہی ہم 2 انتہائی سخت اور خوفناک طلسم فنا کر کے آئے ہیں، اب ان سے بھی اور خوفناک طلسم ہمارے سامنے نمودار ہوا ہے۔ کروڑوں بلکہ خربوں ریت کے ذرات میں سے ہم 7 ریت کے سرخ ذرات کیسے اور کہاں سے تلاش کر سکیں گے؟ کالے شہزادے نے گینڈے جن کو غائب ہوتے اور آسمان پر سیاہ بادل کے ٹکڑے کو نمودار ہوتے دیکھ کر پریشانی کے عالم میں کہا۔ جب اوکلی میں سر دے ہی دیا ہے تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ مٹکو بونا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مسکرا رہے ہو؟ اسے مسکراتا دیکھ کر کالے شہزادے نے حیران ہو کر کہا۔ تو اور کیا کروں، اب رونے سے تو رہا، مٹکو بونے نے ہنس کر کہا۔ مٹکو بونے، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، ہمارے سامنے انتہائی وسیع اور ریت ریگستان پھیلا ہوا ہے، ہر طرف ریت کا سمندر ہے، ریت کے سمندر میں ہم ریت کے سرخ ذرات کیسے تلاش کریں گے؟ کالے شہزادے نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ شاید اس قدر نوکھے اور عجیب و غریب طلسم کی وجہ سے انتہائی سخت پریشان ہو گیا تھا۔ پریشان نہ ہو کالے پیلے نیلے شہزادے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، کالے شہزادے کو سنجیدہ دیکھ کر مٹکو بونے نے کہا اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے آسمان پر موجود بادل کے ٹکڑے میں زبردست گونج پیدا ہوئی، بجلی کڑکی اور پھر اس میں سے آگ کا ایک شعلہ نکل کر نیچے آ گرا اور ریت پر گر کر جلنے لگا۔ ریت پر آگ یوں بھڑک اٹھی تھی جیسے ریت کی بجائے وہاں خشک لکڑیوں کا برادہ بکھرا ہوا ہو۔ یا میرے پروردگار، یہ میں کس مصیبت میں آپ پھنسا ہوں؟ ناک خزانے تک پہنچنا میرے لیے کس قدر مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ عمرو یار نے آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھڑپڑاہٹ کی تیز آواز اسے مسلسل سنائی دے رہی تھی اور پھر اچانک اس کے سامنے 4 بڑے بڑے پرندے نمودار ہوئے۔ ان پرندوں میں سے ایک پرندے کے پنجوں میں تیر کمان نظر آ رہی تھی، دوسرے 3 پرندوں پر پنجوں میں ایک ایک تیر تھا۔ کمان والا پرندہ عمرو یار کی جانب آیا اور کمان عمرو کی طرف گراتا ہوا دوبارہ تیزی سے فضا میں بلند ہو کر غائب ہوتا چلا گیا۔ عمرو نے گرتے ہوئے تیر کمان کو جلدی سے فضا میں ہی دبوچ دیا تھا۔ اسی وقت دوسرا پرندہ عمرو یار کے سر پر آیا اور تیر گرا کر اوپر اڑ گیا۔ عمرو نے جلدی سے اس تیر کو بھی دبوچ دیا۔ اسی طرح باری باری دوسرے پرندوں نے بھی عمرو یار کے سر پر پہنچ کر تیر گرائے اور اڑ کر فضا میں بلند ہوتے ہوئے غائب ہو گئے۔ عمرو نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے تیروں کو بھی فضا میں دبوچ دیا تھا۔ اب ایک کمان اور 3 تیر اس کے ہاتھوں میں تھے۔ کمان اور تیر تو مجھے مل گئے ہیں، مگر میں ان 3 پہاڑیوں کو کیسے تلاش کروں جو طلسم شکن پہاڑیاں ہیں؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا اور غور سے ایک بار پھر ان پہاڑیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک وہ ایک جیسی ان پہاڑیوں کو دیکھتا رہا، لیکن پھر اس نے مایوس ہو کر انکار میں سر ہلایا۔ ناممکن، ان ایک جیسی پہاڑیوں کو دیکھ کر اندازہ بھی لگانا مشکل ہے کہ ان میں سے کون سی پہاڑیاں طلسم شکن ہے اور کون سی نہیں، عمرو نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ محافظ بونے، کیا اس عجیب و غریب طلسم کے بارے میں تم مجھے کچھ بتانا پسند کرو گے؟ تنگ آ کر عمرو یار نے زمیل کے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ضرور، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے بھی تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ زمیل کے محافظ بونے کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شرط بتاؤ، عمرو یار نے منہ بنا کر کہا۔ اگر میں تمہیں اس خوفناک طلسم کو ختم کرنے کا راز بتا دوں تو تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس مہم کے خاتمے پر تم اپنی زمیل کی آدھی دولت یعنی آدھے خزانے غریب لوگوں میں بانٹ دو گے۔ زمیل کے محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ زمیل کے محافظ بونے، تم آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟
عمروں نے ہونٹ چباتے ہوئے غزیلے لہجے میں پوچھا۔ تم ساری عمر بھی کوشش کرتے رہو تب بھی اس طلسم کا راز نہیں جان سکو گے عمرو یار۔ یہ ایک پہر کا طلسم ہے، ایک پہر تک اگر تم نے اس طلسم کو ختم نہ کیا تو یہ پہاڑی جس پر تم کھڑے ہو تمہارے نیچے سے غائب ہو جائے گی اور تم سیدھے آگ کے دریا میں جا گرو گے۔ اس آگ میں گرتے ہی تم ایک لمحے میں جل کر بسم ہو جاؤ گے۔ زمیل کے محافظ بونے نے کہا۔ مجھے ڈرا رہے ہو؟ عمروں نے غصے سے کہا۔ نہیں، بتا رہا ہوں، زمیل کے محافظ بونے نے جواب دیا۔ ہو نہ ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے تمہاری کوئی شرط منظور نہیں ہے، میں خود ہی ان 3 طلسم شکن پہاڑیوں کو تلاش کر لوں گا۔ عمروں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ دولت کا لالچ مت کرو عمرو یار، جان ہے تو جہان ہے، تمہیں ایسی دولتیں اور خزانے بعد میں ہزاروں مل جائیں گے، اسی لیے میرا مشورہ مان لو۔ زمیل کے محافظ بونے نے عمروں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، عمروں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری مرضی، بہرحال تمہارا ہمدرد ہونے کے ناطے میں تمہیں بتا دوں کہ جن طلسم شکن پہاڑیوں کی چوٹیوں پر تم نے تیر پھینکنے ہیں، ان پہاڑیوں پر تیر پھینکنے کے لیے تمہیں اس پہاڑی پر ہی رہنا پڑے گا۔ اگر تم نے سنہری جوتیوں یا سرخ قلین پر بیٹھ کر کسی دوسری پہاڑی پر جانے کی کوشش کی یا فضا میں بلند ہوئے تو یہ ساری پہاڑیاں غائب ہو جائیں گی اور ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھے گی، جس سے بچنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ زمیل کے محافظ بونے نے کہا۔ غلطی ہو نہ ہو میرے تم اتنے ہی ہمدرد ہو تو بغیر شرط عائد کیے اس طلسم کو فنا کرنے کا راز کیوں نہیں بتا دیتے مجھے؟ عمروں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یہ میری مجبوری ہے، زمیل کے محافظ بونے نے جواب دیا۔ کیسی مجبوری؟ کیا کہہ رہے ہو؟ عمروں نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ تمہیں اس مہم کے خاتمے پر ساری تفصیل بتا دی جائے گی، پھر بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ زمیل کے محافظ بونے نے کہا۔ مہم کے اختتام پر ہی کیوں؟ تم سب کچھ ابھی کیوں نہیں بتا دیتے؟ عمروں نے جنجلا کر کہا۔ عمرو یار، پہر بیت رہا ہے، اپنی زندگی بچانے کی فکر کرو، ان باتوں کا جواب تمہیں بعد میں بھی مل جائے گا۔ زمیل کے محافظ بونے نے عمروں کی بات کو بدلتے ہوئے کہا۔ بیت رہا ہے تو بیتنے دو، زیادہ سے زیادہ میں اس طلسم میں ہلاک ہی ہو جاؤں گا نا، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ اس بار تو تم اور میری زمیل نے میرا ساتھ نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ عمروں نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جو تمہیں مناسب لگے وہی کرو، میرا فرض تمہیں سمجھانا تھا سو سمجھا دیا۔ زمیل کے محافظ بونے نے بھی اس بار جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہو نہ ہو طلسم کا راز جاننے کے لیے میں اپنی زمیل کی آدھی دولت غریبوں میں بانٹنے کا وعدہ کر لوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں ایسا کروں گا، عمروں نے بدستور جنجلاہٹ بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر غور سے ان سیاہ پہاڑیوں کی جانب دیکھنے لگا، مگر بے سود۔ زمیل کے محافظ بونے نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اڑنے والے سرخ قلین اور سرخ جوتیوں کی مدد نہ لے۔ ایک لحاظ سے زمیل کے محافظ بونے نے ایک بار پھر اسے زمیل کی کراماتی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انتہائی دیر تک سوچنے کے باوجود بھی عمرو یار کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب مسئلہ اس تیسرے طلسم کو ختم کرنے کا تھا۔ اس کمان سے تیر وہاں موجود ایسی 3 طلسم شکن پہاڑیوں پر پھینکنے تھے جن سے یہ طلسم ختم ہو سکتے تھے۔ پہاڑیاں ایک جیسی اونچی، ایک جیسی گول اور ایک ہی رنگ کی تھی، جس سے عمرو یار کو کسی طرح پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ محافظ بونے، کیا تم اپنی شرط میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے؟ عمروں نے بے بسی کے عالم میں ایک بار پھر زمیل کے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، طلسم کا راز جاننے کے لیے تمہیں زمیل کے آدھے خزانے غریبوں میں بانٹنے کا مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ کچھ تو رعایت دے دو، چلو میں تم سے سرخ مہر والی 100 اشرفیاں غریبوں میں بانٹنے کا وعدہ کر لیتا ہوں، عمروں نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے 100 اشرفیاں بانٹنے کا وعدہ کر کے وہ حاتم طائی سے بھی زیادہ صحافت کر رہا ہے۔ آدھے خزانے کا مطلب آدھا خزانہ ہوتا ہے عمرو یار، زمیل کے محافظ بونے نے کہا۔ چلو 200 اشرفیاں، اچھا چلو میں پوری 500 اشرفیوں کا وعدہ کر لیتا ہوں، عمروں نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ آدھا خزانہ، زمیل کا محافظ بونا بولا۔ عمروں 500 سے 1000، 10,000، لاکھ، 2 لاکھ اور رونے والے انداز میں 10 لاکھ اشرفیوں تک پہنچ گیا، مگر زمیل کا محافظ بونا آدھے خزانے پر اٹکا رہا۔ اچھا آدھا خزانہ ہی صحیح، مگر میں اس خزانے کا آدھا حصہ دوں گا جو اس وقت میری زمین میں موجود ہے۔ اس مہم میں جو نا خزانہ میں حاصل کروں گا اس کا آدھا حصہ ہرگز نہیں دوں گا۔ آخرکار عمرو یار نے ہتھیار ڈالتے ہوئے مرے مرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم اسی آدھے خزانے کا وعدہ کر لو، اور کوئی خزانہ حاصل کرو گے تو اس میں سے بے شک ایک دمڑی بھی نہ دینا۔ زمیل کے محافظ بونے نے ہنستے ہوئے کہا تو عمروں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا کہ مہم کے اختتام پر وہ زمیل میں پہلے سے موجود خزانے کا آدھا حصہ ضرور غریبوں میں بانٹ دے گا۔ ٹھیک ہے، اب سنو، تمہارے ہاتھ میں جو تیر ہیں ان میں سے ایک پر سردار امیر حمزہ کا بتایا ہوا اسم اعظم 7 بار پڑھ کر پھونکو اور آنکھیں بند کر کے وہ تیر آسمان کی طرف پھینک دو۔ تیر نیچے آ کر سیدھا طلسم شکن پہاڑی کی چوٹی پر آ گرے گا۔
اس طرح دوسرے تیر پر بھی 7 بار اسم اعظم پڑھنا اور اسے بھی آسمان کی جانب پھینک دینا، پھر تیسرے تیر پر بھی یہی عمل کرنا، اللہ نے چاہا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ زمیل کے محافظ بونے نے کہا تو عمروں نے سر ہلا دیا، اسم اعظم پڑھنے کا خیال اسے واقعی نہیں آیا تھا۔ عمروں نے تیر پر سردار امیر حمزہ کا بتایا ہوا ایک اسم اعظم 7 بار پڑھ کر پھونکا اور تیر کو کمان میں رکھ کر اسے آسمان کی جانب چھوڑ دیا۔ تیر بجلی کی اسی تیزی سے فضا میں بلند ہوا اور پھر اسی تیزی سے نیچے آتا چلا گیا اور پھر سیدھا ایک پہاڑی کی چوٹی پر آ کر گر گیا۔ اسی لمحے ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور اس پہاڑی کی چوٹی آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑی۔ اس میں یک لخت ایک بڑا سوراخ بن گیا تھا اور پھر عمرو یار نے اس پہاڑی سوراخ سے پانی کی ایک بہت بڑی دھار اچھل کر نکلتے دیکھی اور پانی اس پہاڑی میں سے ابل ابل کر نیچے گرنے لگا اور پہاڑیوں کے نیچے بہتے ہوئے آگ کے دریا پر پڑنے لگا۔ عمروں نے زمیل کے محافظ بونے کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے دوسرے دونوں تیر بھی چھوڑ دیے۔ تینوں نشانے واقعی طلسم شکن پہاڑیوں پر لگے تھے اور ان پہاڑیوں سے پانی لاوے کی طرح ابلنا شروع ہو گیا تھا اور ہر طرف پہاڑیوں میں بہتے ہوئے آگ کے دریا پر گر کر اسے بچاتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر اچانک خوفناک کڑاکا ہوا، یک بارگی وہ پہاڑی بری طرح سے ہل گئی جس کی چوٹی پر عمرو یار موجود تھا۔ عمرو یار نے خود کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی مگر بے سود۔ وہ اچانک اس پہاڑی سے اچھل کر نہایت تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کے حلق سے بے اختیار تیز اور خوف میں ڈوبی ہوئی چیخ نکل گئی تھی اور پھر اچانک اس کے دل و دماغ پر جیسے اندھیرے کی موٹی چادر چڑھ گئی۔ جھماکہ ہوا اور کالے شہزادے کے سامنے اچانک مٹکو بونا نمودار ہوا۔ اتنی دیر بادل میں سے 20 شعلے نکل کر گر چکے ہیں، وہ دیکھو ریت پر جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے۔ کالے شہزادے نے مٹکو بونے کو نمودار ہوتے دیکھ کر تیز لہجے میں کہا، جس نے واپس لوٹنے میں واقعی کافی دیر لگا دی تھی۔ اوہ، ریت میں لگی ہوئی آگ دیکھ کر مٹکو بونے کے منہ سے نکلا، کچھ پتہ چلا؟ کالے شہزادے نے اس کی جانب بے چین نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے ریت میں اندر تک جا کر دیکھ لیا ہے مگر ان 7 سرخ ذرات کا مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا، مٹکو بونے نے مایوسی سے جواب دیا۔ اوہ، اب؟ کالے شہزادے نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، اب اپنی صلاحیتیں آزماؤ، ذرات بہرحال ہمیں ڈھونڈنے ہیں ورنہ یہ طلسم ہمارے لیے جہنم زار بن جائے گا، مٹکو بونے نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کالا شہزادہ چند لمحے اس کی جانب پریشان نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی اور پھر وہ سلیمانی انگوٹھی کی مدد سے ریت میں رہنے والے ایک جانور گو بن گیا اور انتہائی تیزی سے ریت اچھالتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پھر اس نے ایک کینکڑے کا روپ دھارا اور ریت میں گھس کر ریت کے سرخ ذرات تلاش کرنے کی کوشش کی مگر بے سود رہا، اور پھر اس نے خود کو سلیمانی انگوٹھی کی مدد سے ریت کے طوفان کا روپ دھارا اور ریگستان کے اس سرے سے دوسرے سرے تک ریت کو اڑانے لگا مگر پھر بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس نے باری باری ریت میں بسنے والے ہر جاندار کا روپ دھار کر ریگستان میں ریت کے سرخ ذرات کو تلاش کرنا چاہا مگر بے سود۔ تھک ہار کر وہ اصلی شکل میں آ گیا اور پریشانی کے عالم میں ریت پر دور دور تک پھیلی ہوئی آگ دیکھنے لگا۔ صرف 2 شعلے بادل سے گرنا باقی رہ گئے ہیں۔ کالے شہزادے، اس کے بعد مٹکو بونے نے کالے شہزادے کے چہرے پر ناکامی کے بادل دیکھتے ہوئے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا، معلوم ہوتا ہے ہمارا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے سارا ریگستان چھان مارا ہے، 7 تو ایک طرف، مجھے تو یہاں ایک بھی ریت کا سرخ ذرہ نہیں ملا۔ کالے شہزادے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سیاہ بادل سے آگ کا ایک اور شعلہ گرا اور ریت میں دور تک آگ پھیلتی چلی گئی۔ آخری شعلہ باقی رہ گیا ہے کالے شہزادے، مٹکو بونے نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کالے شہزادے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ کسی گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اس کی آنکھیں کسی خیال کے تحت چمک اٹھیں۔ اوہو، کالے شہزادے نے جوش سے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ مٹکو بونا اسے اچھلتے دیکھ کر بکھلا گیا۔ کالے شہزادے نے جلدی سے فضا میں ہاتھ مارا، اسی وقت روشنی چمکی اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر نظر آنے لگا۔ یہ کیا؟ مٹکو بونے نے اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر جلدی سے کہا۔ مٹکو بونے، ہم دونوں احمق ہیں، بلکہ احمقوں کے سردار ہیں، کالے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مٹکو بونے نے اس انداز میں کہا کہ کالا شہزادہ بے اختیار ہنس پڑا۔ گینڈے جن نے ریت کے 7 ذرات کی شرط بتائی تھی، کالا شہزادہ بولا۔ ہاں، پھر مٹکو بونے نے اس کی بات نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ ریت کے 7 ذرات اٹھاؤ، جلدی کرو، کالے شہزادے نے کہا۔ مٹکو بونے نے کچھ کہنا چاہا اور سرخ سر جھٹک کر اس نے ننھے ہاتھوں سے ریت کے 7 ذرات اٹھا لیے۔ اسی اثنا میں کالے شہزادے نے اپنی ایک انگلی پر زخم لگا لیا تھا اور خون کے قطرے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈال رہا تھا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ اگر ہم ریت کے عام ذرات کو خون میں رنگ دیں تو وہ بالکل کالے شہزادے، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ او واقعی اس قدر آسان اور سادہ ترکیب، او واقعی تم ٹھیک کہہ رہے تھے، ہم واقعی احمقوں کے سردار ہیں۔
جو ہمیں اس قدر آسان ترکیب پہلے نہیں سجائی دی۔ مٹکو بونے نے اس کی ہتھیلی پر خون دیکھ کر پہلے حیرت سے اور پھر سمجھ جانے والے انداز میں خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور کالا شہزادہ مسکرا دیا۔ اچھا احمقوں کے سردار، اب دیر نہ کرو، جلدی کرو، سیاہ بادل سے آگ کا شعلہ گرنے میں چند لمحے رہ گئے ہیں۔ کالے شہزادے نے جلدی سے کہا تو مٹکو بونا آگے بڑھا اور اس نے ریت کا ایک ذرہ کالے شہزادے کی ہتھیلی پر موجود خون میں بھگو کر سرخ کیا اور اسے دور اچھال دیا۔ باری باری اس نے ریت کے 7 ذرات سرخ خون میں رنگے اور انہیں ریگستان میں اچھال دیا۔ جیسے ہی اس نے ریت کا 7واں ذرہ فضا میں اچھالا، تیز اور خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور پھر یک لخت وہاں گہری تاریکی چھاتی چلی گئی۔ پھر وہاں تیز اور خوفناک چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ افسوس، کالے شہزادے نے شیطان جادوگر کا آخری طلسم بھی فنا کر دیا۔ اس طلسم کو فنا کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ ریگستان سے ریت کے 7 ذرات کو کوئی اپنے خون سے سرخ کر کے ریگستان میں پھینک دیتا۔ اچانک ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے کالے شہزادے کے پیروں کے نیچے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی اور وہ خود کو نہایت تیزی سے انتہائی گہرائی میں گرتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ عمرو یار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بڑے اور چوڑے میدان کو دیکھ رہا تھا، جس کے عین وسط میں ایک سرخ رنگ کا اونچا اور بڑا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی پہاڑ تھا جیسا عمرو یار نے طلسم میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ اس پہاڑ اور اس پہاڑ میں صرف رنگ کا فرق تھا۔ طلسمات پورب میں داخل ہونے کے لیے عمرو یار نے جس پہاڑ کے دروازے میں پتھر کی چابی لگائی تھی، اس پہاڑ کا رنگ سیاہ تھا، جبکہ یہ سرخ پہاڑ تھا، اور پھر اس میں دور سے ہی ایک غار کا بڑا سا دانہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پہاڑ بھی پہلے پہاڑ کی طرح سارے میدانی علاقے میں ایک ہی تھا، یعنی اس کے علاوہ وہاں نہ کوئی دوسرا پہاڑ تھا، نہ پہاڑی اور نہ ہی کوئی ٹیلا وہاں نظر آ رہا تھا۔ اوہ، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میں نے شیطان جادوگر کے صرف 3 طلسمات سر کرنے ہیں۔ میں نے شیطان جادوگر کے 3 طلسمات فتح کر لیے ہیں، پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار، اس طلسم کو جاننے کے لیے اب سنہری تختی یا بولنے والی گڑیا کا استعمال کر سکتے ہو۔ اچانک عمرو یار کو زمیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی اور عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا واقعی؟ کیا اب سنہری تختی مجھے سب بتا دے گی؟ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سب کچھ تو نہیں، البتہ تمہیں اس طلسم کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دے گی، زمیل کے محافظ بونے نے جواب دیا۔ یہ بھی بہت ہے، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور جلدی سے زمیل میں ہاتھ ڈال کر سنہری تختی نکال لی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی لہرا رہی تھی۔ اس قدر خوفناک اور سخت مرحلوں سے گزرنے کے بعد آخرکار زمیل کی مقدس چیزوں کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ سنہری تختی، مجھے اس طلسم کے بارے میں بتایا جائے، عمرو نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر جلدی سے کہا۔ اسی لمحے سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس طلسم میں عمرو یار کو ایک کالے شہزادے نامی شخص سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ کالا شہزادہ؟ کون کالا شہزادہ؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ سنہری تختی پر پہلے سے موجود لفظ مٹے اور پھر دوسرے الفاظ ابھر آئے۔ کالا شہزادہ تمہاری طرح ناک خزانے کے لیے آیا ہوا ہے، سنہری تختی نے بتایا، اور یہ الفاظ پڑھ کر عمرو یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ ناک خزانے کے لیے؟ کیا مطلب؟ کون ہے وہ؟ سنہری تختی، مجھے کالے شہزادے کے بارے میں ساری تفصیل بتائی جائے، عمرو یار نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جس طرح ناک خزانے کے لیے تم شیطان جادوگر کے طلسمات پورب میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح ناک خزانے کے لیے پرسرار قوتوں کا مالک ایک نوجوان کالا شہزادہ شیطان جادوگر کے طلسمات پچھم میں داخل ہوا تھا۔ جس طرف سے تم شیطان جادوگر کے طلسمات پورب کو پتھر کی چابی سے کھول کر داخل ہوئے تھے، اسی طرح کالا شہزادہ کالے پہاڑ کی دوسری طرف سے طلسمات پچھم کو لکڑی کی چابی سے کھول کر اندر آیا تھا۔ اسے بھی تمہاری طرح 3 سخت اور انتہائی خوفناک طلسم فنا کرنے تھے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے اور پھر اسی طرح سنہری تختی پر الفاظ مٹتے اور ابھرتے رہے، اور سنہری تختی عمرو یار کو کالے شہزادے کے بارے میں ساری تفصیل بتاتی چلی گئی، جسے جان کر عمرو یار کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئی۔ عمرو یار، تم اور کالا شہزادہ چونکہ علیحدہ علیحدہ مگر ایک ہی مقصد یعنی ناک خزانے تک پہنچنے کے لیے کام کر رہے ہو، اسی لیے تم دونوں کے لیے 3 طلسموں کے خاتموں کے بعد 7واں نیا طلسم قائم کر دیا گیا ہے۔ ناک خزانے تک تم میں سے کوئی ایک پہنچ سکتا ہے، اس خزانے تک کون پہنچے گا اس کے لیے تمہیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تم دونوں یہاں ایک دوسرے کے مقابل آؤ گے، جو جیتے گا وہی ناک خزانے تک پہنچ پائے گا۔ سنہری تختی پر پھر الفاظ ابھرے تھے، جنہیں پڑھ کر عمرو یار کے ماتھے پر بے اختیار شکنیں پھیل گئی تھی۔ سنہری تختی نے یوں تو کالے شہزادے اور اس کے ساتھ عمرو یار کے مقابلے کی تمام تفصیلات بتا دی تھی، مگر سنہری تختی نے عمرو یار کو پچھلے طلسموں میں ساتھ نہیں دیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں آتے ہی کیوں غائب ہو کر واپس زمیل میں چلی جاتی تھی، اور زمیل کا محافظ بونا عمرو یار کو شرائط پر طلسمات کے خاتمے کا
کیوں بتا رہا تھا؟ اس کے بارے میں سنہری تختی نے عمر و یار کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اوہ، کیا کالا شہزادہ اس قدر طاقتوں کا مالک ہے کہ وہ دوسرے 3 طلسمات کا خاتمہ کر کے یہاں پہنچ گیا؟ عمروں نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ اس کی پرسرار طاقتیں اور اس کی ذہانت اس کو کامیابی سے ہمکنار کر رہے ہیں، سنہری تختی نے بتایا۔ کیا میں کالے شہزادے اور اس کی پرسرار طاقتوں کا مقابلہ کر پاؤں گا؟ سنہری تختی عمروں نے پھر پوچھا۔ یہ تمہاری اپنی ذہانت اور صلاحیتوں پر ہے، سنہری تختی نے جواب دیا۔ اچھا، مجھے یہ بتایا جائے کہ کالا شہزادہ خزانہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں کالے شہزادے کو کہاں سے معلومات ملی ہیں؟ عمروں نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا۔ اس سوال کا جواب تمہیں کالے شہزادے سے ہی معلوم ہو سکے گا عمرو یار، سنہری تختی نے جواب دیا، جسے پڑھ کر عمرو یار پھر ہونٹ بیچ کر رہ گیا۔ سنہری تختی اسے پھر گول مول جواب دینا شروع ہو گئی تھی۔ عمروں نے سنہری تختی سے پچھلے طلسمات میں ساتھ نہ دینے کی وجہ، زمیل کے محافظ ہونے کی پرسرار رویے اور اپنی غلطیوں کے بارے میں بھی اس سے پوچھا، مگر سنہری تختی نے اسے ان سوالوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ سنہری تختی، مجھے یہ تو بتا دیا جائے، کیا کالا شہزادہ میرے بارے میں جانتا ہے؟ کیا اسے میری کراماتی چیزوں کا علم ہے؟ عمروں نے کہا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ کالا شہزادہ عمرو یار اور اس کی کراماتی چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اس لیے اس کا مقابلہ بہت ہوشیاری اور عقل مندی سے عمرو یار کو کرنا ہوگا۔ عمرو یار کو کالا شہزادہ ہر صورت میں ناگ خزانے تک پہنچنے سے روکے گا اور اپنی بھرپور صلاحیتیں استعمال کرے گا، سنہری تختی نے کہا۔ سنہری تختی، کیا مجھے اس بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ ہم دونوں میں سے جیت کس کی ہوگی؟ عمروں نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ عمرو یار اور کالے شہزادے کے مقابلے کے بعد ہی ہوگا، سنہری تختی نے جواب دیا۔ ہو نہ ہو، کیا کالے شہزادے کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال کر سکتا ہوں؟ عمروں نے سر جھٹک کر پوچھا۔ کالے شہزادے کے مقابلے اور اس سے جنگ کے لیے عمرو یار پر کوئی پابندی نہیں ہے، عمرو یار جیسے چاہے کالے شہزادے کو زیر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، سنہری تختی نے جواب دیا تو عمرو یار کے چہرے پر قدرے سکون آ گیا۔ اس نے سوچا، چلو کالے شہزادے کے مقابلے میں اسے اپنی زمیل اور زمیل میں موجود کراماتی چیزوں کے استعمال کی اجازت تو مل گئی ہے، وہ ان چیزوں سے پھر اپنی یاری سے کالے شہزادے کو آسانی سے زیر کر لے گا۔ کالے شہزادے کے پاس لاکھ پرسرار طاقتیں، مگر وہ عمرو یار کی ذہانت اور اس کی یاری کا کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی وہ کسی طرح عمرو یار کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ عمرو یار جو اب تک لاکھوں نامی گرامی اور طاقتور سے طاقتور جادوگرنیاں اور جنوں دیووں کو ہلاک کر چکا تھا، اس کے مقابلے میں بلا پرسرار طاقتوں کے مالک کالے شہزادے کی کیا حیثیت تھی؟ وہ کالے شہزادے جیسے ہزاروں پرسرار طاقتوں کے مالک شہزادوں کو چند لمحوں میں زیر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس کالے شہزادے کو تو وہ نہایت آسانی سے زیر کر سکتا تھا، کیونکہ وہ عمرو یار کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ عمرو یار سوچتا چلا گیا۔ اچھا سنہری تختی، اب مجھے ایک آخری سوال کا جواب دے دو۔ وہ سوال یہ ہے کہ کالے شہزادے کے ساتھ جنگ کرنے کی کیا شرائط ہوں گی؟ کیا میں اسے جیسے چاہوں جب چاہوں ہلاک کر سکتا ہوں؟ عمرو یار نے کچھ سوچ کر سنہری تختی سے پوچھا۔ کالے شہزادے اور عمرو یار کی جنگ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہوگی، کالے شہزادے اور عمرو یار کو صرف ایک دوسرے کو زیر کرنا ہوگا۔ اس کے لیے عمرو یار کو کالے شہزادے سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ مقابلہ کالا شہزادہ اور عمرو یار خود طے کریں گے۔ کالا شہزادہ بھی چونکہ ظالم اور ظلم کے خلاف کام کرتا ہے، اسی لیے عمرو یار کسی طرح اس کو ہلاک نہیں کر سکتا، اور نہ کالا شہزادہ عمرو یار کو اس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے کہ عمرو یار ہلاک ہو جائے۔ عمرو یار اور کالے شہزادے کی یہ جنگ صرف ناگ خزانے کے لیے ہوگی، اس کے بعد دونوں کی راہیں الگ الگ ہو جائیں گی، سنہری تختی نے بتایا، اور عمرو یار گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عمرو یار کو کالے شہزادے پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اس کی طرح ناگ خزانے کے حصول کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس خزانے تک پہنچنے کے لیے عمرو یار کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کس قدر طویل اور جان لیوا طلسمات سے گزرنا پڑا تھا، اور پھر ایک طلسم میں عمرو یار زمیل کے محافظ ہونے سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ زمین میں پہلے سے موجود خزانے کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دے گا۔ عمرو یار نے یہ وعدہ اسی لیے کیا تھا کہ چلو اس کے پاس پہلے سے موجود آدھا خزانہ غریبوں میں بانٹنے سے کیا ہوگا، وہ دنیا کا عظیم ترین ناگ خزانہ حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں عمرو یار کے پاس موجود خزانہ بھلا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مگر اب جب وہ خوفناک مراحل اور جان لیوا طلسمات کا خاتمہ کر کے عین ناگ خزانے کے قریب پہنچ گیا تھا، تو اسے بتایا گیا تھا کہ اس ناگ خزانے کے حصول کے لیے پرسرار طاقتوں کا مالک ایک کالا شہزادہ بھی کام کر رہا ہے، جس کے ساتھ عمرو یار کو باقاعدہ جنگ کرنی ہے۔
اس جنگ کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ان میں سے ناگ خزانے کا مالک کون بنتا ہے۔ عمر یار کالے شہزادے کو اس کی جرت اور اسے اپنے مقابلے پر آنے کا سبق سکھانا چاہتا تھا اور اسے ہلاک کرنا چاہتا تھا، مگر سنہری تختی کے مطابق اسے کالے شہزادے کو صرف زیر کرنا تھا اور اس سے مختصر مقابلہ کر کے اسے صرف زیر کرنا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، عمر یار کے لیے ایک نیا اور پریشان کن مسئلہ آ کھڑا ہوا تھا، جس کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اسے کامیابی بھی مل سکتی ہے یا نہیں۔ ابھی عمر یار کالے شہزادے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے اس کا ایک ہم شکل عمر یار ایک چھوٹا سا بونا نمودار ہوا۔ عمروں کے ہم شکل نے شہزادوں جیسا نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، جبکہ بونے کے جسم پر بھی اسے نہایت قیمتی اور خوبصورت لباس نظر آ رہا تھا۔ کالے شہزادے کو ایک اور جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے اس کے پیروں کے نیچے سخت زمین آ گئی۔ پھر اچانک روشنی سی چمکی اور کالے شہزادے نے خود کو مٹکو بونے کے ساتھ ایک بڑے اور صاف ستھرے میدان میں موجود پایا۔ اس میدان میں اسے ایک بہت بڑا اور اونچا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا، جو بالکل اس پہاڑ کی طرح تھا جیسا کالے شہزادے نے شیطان جادوگر کے طلسمات پچھم میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا، اور اس پہاڑ کے دروازے کو لکڑی کی چابی سے کھول کر اس پہاڑ میں داخل ہوا تھا۔ بس فرق اس پہاڑ میں اتنا تھا کہ وہ پہاڑ سیاہ رنگ کا تھا، جبکہ اس پہاڑ کا رنگ سرخ تھا۔ اس سرخ پہاڑ میں دور سے ہی ایک پہاڑی کھو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کالے شہزادے، عمر یار، اچانک مٹکو بونے نے کالے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، تو کالے شہزادے نے پلٹ کر اور چونک کر دیکھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک دبلا پتلا اور منحنی سا بوڑھا کھڑا تھا۔ اس بوڑھے کی شکل و صورت بالکل ایسی تھی جیسے اس وقت کالے شہزادے نے اپنا رکھی تھی۔ عمر یار کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا اور وہ اس کی جانب نہایت غضیلی اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کالے شہزادے کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اپنا روپ بدل لو کالے شہزادے، تمہیں عمر یار کے روپ میں دیکھ کر عمر یار کہیں ڈر ہی نہ جائے کہ یہ عمر یار کا بھوت کہاں سے آ گیا ہے۔ مٹکو بونا نے ہنستے ہوئے کہا تو کالا شہزادہ مسکرا دیا۔ تم شاید یہ چاہتے ہو کہ میں عمر یار کے سامنے اپنی طاقتوں کا اظہار کروں۔ کالے شہزادے نے مٹکو بونے کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا تو مٹکو بونا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، تاکہ عمر یار کو بھی معلوم ہو سکے کہ اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی عام جادوگر نہیں بلکہ کالا پیلا نیلا شہزادہ ہے۔ مٹکو بونے نے کہا تو کالا شہزادہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، کالے شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا اور عمر یار کی جانب بڑھنے لگا۔ عمر یار کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر کے سلیمانی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے اس کی اصل و شکل و صورت میں لے آئے۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے گرد سرخ دھواں چھا گیا، اور پھر دھواں چھٹا تو کالا شہزادہ عمر یار سے اپنے اصل رنگ و روپ میں آ چکا تھا۔ اسے اس طرح اپنا روپ بدلتے دیکھ کر عمر یار بے اختیار اچھل پڑا تھا۔ میرا نام کالا شہزادہ ہے، کالے شہزادے نے عمر یار کے قریب جا کر اس سے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور میں عیار زماں موت جادوگراں شعلہ تپاں برقے رواں عمر یار ہوں، خواجہ عمر یار۔ عمر یار نے اس کی جانب کینہ توز نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اوہ، مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے خواجہ عمر یار۔ کالے شہزادے نے خوش دلی سے عمر یار سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تم سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے کالے شہزادے، عمروں نے منہ بنا کر کہا، مگر اس سے ہاتھ ملا لیا۔ وہ کیوں خواجہ عمرو؟ کالے شہزادے نے حیران ہو کر کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو کالے شہزادے؟ عمروں نے کالے شہزادے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، کالے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، ہو نہ ہو تمہارا کیا خیال ہے، تم ناگ خزانہ حاصل کر لو گے؟ عمروں نے دانت پیستے ہوئے کہا، خیال نہیں، مجھے پورا اعتماد ہے کہ میں اس خزانے کو حاصل کر لوں گا، کالے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز عمر یار کو تنگ کرنے والا تھا۔ ناگ خزانہ میرا ہے کالے شہزادے، میں اسے حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کوس کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ میں نے ناگ خزانے تک پہنچنے کے لیے خوفناک طلسم سار کیے ہیں، دشوار گزار راستوں سے گزرا ہوں اور بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس خزانے پر اب میرا اور صرف میرا حق ہے، اسے میرے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم ناگ خزانے کے اصول کا خیال اپنے دل سے نکال دو اور چپ چاپ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، تمہارے ہاتھ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آئے گا، عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور اگر میں یہی مشورہ آپ کو دوں خواجہ عمر یار، کالے شہزادے نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا تو عمر یار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارے سامنے دنیا کا یار زماں موت جادوگراں خواجہ عمر یار کھڑا ہے کالے شہزادے۔ عمر یار کے سامنے اب تک سینکڑوں جادوگر جادوگرنیاں، جن، دیو اور بھوت پریت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تمہاری میرے سامنے حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تمہیں کسی معمولی چونٹی کی طرح اپنے پیروں تلے رون ڈالوں گا، عمروں نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے خواجہ عمر یار، مجھے تمہارے لہجے میں تکبر کی بو آ رہی ہے۔ اس بار کالے شہزادے نے بھی غصے میں آتے ہوئے کہا، میں غرور اور تکبر کو خود بھی پسند نہیں کرتا کالے شہزادے،
मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने इरादों से बाज आ जाओ। उमरों ने जल्दी से संभलते हुए कहा, नहीं उमरो यार, अब इस तरह बात नहीं होगी। मेरे और तुम्हारे दरमियान मुकाबला होगा, एक फैसला कुन मुकाबला। जो जीतेगा वही नाग खजाने तक पहुँचेगा। काले शहजादे ने सर्द लहजे में कहा, तुम मेरा मुकाबला करोगे? उमरो यार का मुकाबला? उमरों ने तंज़ी अंदाज में हंसते हुए कहा, हाँ, न सिर्फ मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा बल्कि तुम्हें शिकस्त भी दूंगा, हर सूरत में, हर हाल में। काले शहजादे ने बदस्तूर घसीले लहजे में कहा। इसे शायद उमरो यार की बातों पर गुस्सा आ गया था, जो इसे मुसलसल हकारत भरी नज़रों से देख रहा था। मुकाबला नहीं, जंग, मेरी और तुम्हारी जंग होगी, और जंग में जीत का कबल अज़ वक़्त फैसला करना अहमकों का काम है। तुम्हारे पास अगर गैर मामूली ताकतें हैं तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। उमरों ने एक बार फिर गुस्से में आते हुए कहा, ठीक है, जंग ही सही, मगर मैं तुमसे जंग जीतने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करूँगा। तुम भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लेना। काले शहजादे ने कहा, ज़रूर, उमरो यार ने घुरा कर कहा। इस वक्त तुम भी थके हुए हो उमरो यार, और हम दोनों भी। जो भी शाम पड़ रही है, हमें आराम कर लेना चाहिए। सुबह पहली किरण के निकलते ही हम दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने का आगाज़ कर देंगे। काले शहजादे ने कहा, मुझे मंजूर है। उमरों ने फ़ौरन हामी भरते हुए कहा, क्योंकि मुसलसल और खौफनाक तिलिस्मों में सफ़र करके और इन्हें नेस्तो नबूद करते हुए वो बुरी तरह से थक गया था। इसीलिए वो अब आराम करके अपनी थकान दूर करना चाहता था, ताकि ताज़ा दम होकर वो काले शहजादे का मुकाबला कर सके और इसे शिकस्त फाश दे सके। अखलाकी तौर पर दोनों ने एक बार फिर हाथ मिलाए और फिर वो एक दूसरे से दूर हटते चले गए। उमरो यार ने काले शहजादे से काफ़ी दूर आकर ज़मीन से एक खैमा निकालकर ज़मीन पर लगा लिया था और ज़मीन पर चादर बिछाकर दोनों हाथ सर के नीचे रखकर लेट गया था और मुसलसल काले शहजादे के बारे में सोच रहा था। काला शहजादा रात के अंधेरे में इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करे और इसकी बेखबरी में इस खजाने के असूल के लिए सुरह पहाड़ की तरफ न चल दे। इसके लिए उमरो यार ने ज़बील से तिलिस्मी पुतला निकालकर खैमे के बाहर अपनी हिफाजत पर मजबूर कर दिया था। अगर काला शहजादा बेखबरी में इस पर वार करने की कोशिश करता या इसे सोता पाकर सुरह पहाड़ की जानब जाने की कोशिश करता तो मुहाफ़िज़ पुतला उमरों को जगाकर फौरी तौर पर इसे होशियार कर देता। हो ना हो, आखिर मैं काले शहजादे का मुकाबला ज़रूर करूँगा। सयारी तख्ती ने मुझे काले शहजादे को हलाक करने से मना कर दिया है, वरना मैं इस काले शहजादे को सचमुच नीला पीला लाल शहजादा बनाकर हलाक कर डालता। उमरों ने सर झटकते हुए परेशानी के आलम में कहा। चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने ज़मील से बोलने वाली गुड़िया निकाल ली। बोलने वाली गुड़िया के सर पर इसने अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें यकलख्त रोशन हो गई। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताया जाए कि शहजादे के साथ मेरा मुकाबला किस नोयत का और किस अंदाज का होगा? उमरों ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातब होकर पूछा। उमरो यार को बताया जाता है कि काले शहजादे से मुकाबला करने के लिए दोनों को पहले मुकाबले की तफसीलात तय करना होंगी। तुम आपस में तीरंदाजी, नेज़ाबाजी और दूसरे मुकाबले तरतीब दे सकते हो। ये मुकाबले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक उमरो यार या काला शहजादा शिकस्त तस्लीम नहीं कर लेते। अगर इन मुकाबलों से फैसला ना हो सके या मुकाबले बराबर रहें तो उमरो यार और काले शहजादे को शमशीर जनी का मुकाबला करना होगा और दस्त ब दस्त लड़ना होगा। इन मुकाबले में शिकस्त की दो सूरतें हैं। एक ये कि तुम दोनों में कोई एक खुद ही शिकस्त तस्लीम कर ले, फिर दोनों में से कोई एक दूसरे को बेहोश कर दे। बोलने वाली गुड़िया ने बताया। बोलने वाली गुड़िया, काला शहजादा गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। इसके पास रूप बदलने वाली भी ताकत है। अगर इसने जिन या देव का रूप बदल लिया तो मुझे भी ऐसा रूप धारने के लिए कहा तो उमरो यार ने दिल में उभरने वाले एक खदशे को ज़ाहिर करते हुए कहा। उमरो यार को बताया जाता है कि वो काले शहजादे से शराइत पहले तय कर ले और ऐसी कोई शर्त रखी ही ना जाए जिसे पूरा करना उमरो यार के बस में ना हो। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो उमरो यार पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। फिर इसने दोबारा गुड़िया के सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें बुझ गईं। उमरो यार चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो उठा के वाकई से काले शहजादे से मुकाबले की शराइत तय कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो काला शहजादा कोई ऐसा काम कर दे जो उमरो यार के लिए परेशानी का बायस बन जाए और इस मुश्किल से निकलना इसके लिए मुश्किल हो। बाहर मुहाफ़िज़ पुतला चौकन्ना खड़ा था। उमरो यार ने देखा काला शहजादा और इसका साथी बोना कुछ फासले पर बैठे आपस में खुशगपियों पर मसरूफ़ हैं। उमरो यार को अपनी तरफ आता देखकर वो खामोश हो गए और चौंक कर इसकी जानब देखने लगे। आओ ख्वाजा उमरो यार, क्या अभी से मुकाबला करने का इरादा बन गया है? काले शहजादे ने खड़े होकर इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। नहीं काले शहजादे, मैं तुमसे मुकाबले की शराइत तय करने आया हूँ। उमरों ने बेहद संजीदगी से कहा। कैसी शराइत? काले शहजादे ने हैरान होकर कहा। तुम मेरे साथ किस किस्म का मुकाबला करना चाहते हो? उन्होंने कुछ सोचकर इससे पूछा। जैसा आप मुनासिब समझे, काले शहजादे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है जैसा मैं कहूँगा तुम वैसे ही मेरा मुकाबला करोगे? उन्होंने चौंक कर इसकी शक्ल देखते हुए कहा।
ہاں جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا، کالے شہزادے نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو یار حیران رہ گیا، اسے کالے شہزادے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہاں وہ اس کے ساتھ کس قدر غصیلے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اب کہاں وہ عمرو یار سے اس قدر خوش دلی اور عزت سے بات کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں جو مقابلے کرنے ہیں اس کی تفصیلات پہلے سے طے کر لینی چاہیے، عمرو نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ مناسب خیال ہے، کالے شہزادے نے کہا، اور پھر وہ کالے شہزادے کے کہنے پر وہیں بیٹھ گیا۔ کالا شہزادہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور پھر عمرو یار کالے شہزادے کے مقابلے میں تفصیلات طے کرنے لگا۔ کالے شہزادے نے عمرو یار کی تمام شرائط مان لی تھی، اس سے عمرو یار کی کسی شرط پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جس سے عمرو یار کے دل میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے کہ کالے شہزادے نے جس آسانی سے اس کی شرائط مان لی تھی، اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے اپنے آپ پر کس قدر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ وہ آسانی سے عمرو یار کو شکست دے دے گا۔ تفصیلات طے کر کے عمرو یار کالے شہزادے سے ہاتھ ملا کر وہاں سے اٹھ گیا اور دوبارہ اپنے خیمے میں آ کر لیٹ گیا اور کروٹوں پر کروٹیں بدلتا ہوا کافی دیر تک کالے شہزادے اور سے مقابلے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اس کی آنکھیں نیند کے خمار سے بند ہوتی چلی گئی اور وہ نیند کی پرسکون وادیوں میں کھو گیا۔ پھر دوسرے دن ان کے مقابلے کا آغاز ہو گیا۔ وہ دونوں صبح سویرے جلدی جاگ گئے تھے۔ عمرو یار نے اپنا خیمہ اور پتلے کو واپس زمین میں ڈال لیا تھا اور پھر کالے شہزادے کے پاس آ گیا تھا۔ کالے شہزادے، کیا صرف تم میرا مقابلہ کرو گے اور میں تمہارا، یا تمہارا یہ ساتھی بونا بھی میرا مقابلہ کرے گا؟ عمرو نے زمین سے کمان اور ایک تیر نکالتے ہوئے کالے شہزادے سے پوچھا۔ مقابلہ میرا اور تمہارا ہی ہوگا خواجہ عمرو یار، یہ تو محض تماشائی ہیں، کالے شہزادے نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر مٹکو بونا مسکرا دیا۔ تب ٹھیک ہے، رات کے فیصلے کے مطابق ہم دونوں ایک ایک تیر پھینکیں گے، جس کا تیر سب سے زیادہ دور جائے گا وہی جیتے گا۔ اسی طرح ہمارے درمیان 7 مقابلے ہوں گے۔ اگر ان 7 مقابلوں میں 4 مقابلے میں جیت گیا تو نا خزانے کے اصول سے تمہیں دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس خزانے پر صرف اور صرف میرا حق ہے، عمرو نے کالے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، کالے شہزادے نے عمرو یار کی بات مانتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں بھی ایک تیر اور ایک کمان آ گیا۔ اسے اس طرح تیر کمان حاصل کرتے دیکھ کر عمرو یار حیران رہ گیا تھا۔ تم سچ مچ پرسرار طاقتوں کے مالک ہو یا کوئی جادوگر ہو؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں۔ کیوں؟ کالے شہزادے نے چونک کر کہا۔ تم نے جس طرح ہوا میں ہاتھ مار کر تیر اور کمان حاصل کیا ہے، ایسا عموماً جادوگر کرتے ہیں، عمرو نے کہا تو کالا شہزادہ ہنس پڑا۔ مقابلہ شروع کریں، کالے شہزادے نے جھٹک کر کہا اور تیر کمان پر چڑھا لیا۔ ضرور، عمرو نے سارا لا کر کہا، اور پھر وہ دونوں مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے جہاں سورج نکل رہا تھا۔ عمرو یار کے پاس طلسماتی تیر اور کمان تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ یہ مقابلہ کالے شہزادے سے جیت جائے گا۔ دونوں نے کمان کے چلے کھینچے اور پھر عمرو نے 1 2 3 کہا اور ساتھ ہی تیر چھوڑ دیا۔ اس کے 3 کہتے ہی کالے شہزادے نے بھی تیر چھوڑ دیا تھا۔ دونوں تیر بجلی کی سی رفتار سے کمانوں سے نکل کر دور ہوتے چلے گئے اور پھر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ بہت خوب، اب آؤ دیکھیں کس کا تیر سب سے آگے ہے، عمرو نے جلدی سے کہا تو کالے شہزادے نے اسبات میں سارا لایا اور پھر وہ دونوں اس طرف چل پڑے جس طرف انہوں نے تیر پھینکے تھے۔ عمرو یار نے طلسماتی تیر پھینکا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ اصل میں وہ کالے شہزادے کی پرسرار اور غیر معمولی طاقتوں سے پریشان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کالے شہزادے کا تیر اس سے آگے ہوا تو۔ دونوں کافی دیر تک چلتے رہے، پھر ایک جگہ انہیں ایک تیر دکھائی دے گیا جو زمین میں گڑا ہوا تھا۔ دونوں دوڑ کر اس تیر کے پاس پہنچ گئے اور پھر تیر کو دیکھ کر عمرو یار کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی۔ میں جیت گیا کالے شہزادے، تمہارا تیر مل گیا ہے، اس کا مطلب ہے میرا تیر تم سے آگے ہے، عمرو یار نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، لگتا ہے واقعی تم جیت گئے ہو، کالے شہزادے نے زمین میں گڑا ہوا تیر نکال کر قدرے مایوس لہجے میں کہا، جبکہ مٹکو بونا کالے شہزادے کے مایوس انداز پر مسکرا رہا تھا۔ اور پھر وہ کچھ اور آگے گئے تو عمرو یار کو اپنا تیر بھی مل گیا۔ عمرو نے دوڑ کر تیر اٹھایا اور پھر اس نے تیر کو چومتے ہوئے پاگلوں کی طرح رقص کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میں جیت جاؤں گا، دیکھو میرا تیر تمہارے تیر سے کتنا آگے ہے، عمرو نے خوشی سے لرزتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو خواجہ عمرو یار، واقعی تم یہ مقابلہ جیت چکے ہو، کالے شہزادے نے زیر لب مسکراتے ہوئے کن اکھیوں سے مٹکو بونے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو نہ ہو، تم میرا خواجہ عمرو یار کا مقابلہ کرنے چلے تھے، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے عمرو یار کو؟ بہتر ہے کالے شہزادے، اب بھی اپنا فیصلہ بدل لو اور نا خزانے کا خیال دل سے نکال کر واپس لوٹ جاؤ۔ اس مقابلے کی طرح میں تم سے دوسرے مقابلے بھی جیت جاؤں گا، پھر خواہ مخواہ تمہیں میرے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی، عمرو نے جلدی سے کہا۔ اٹھا لوں گا، کالے شہزادے نے جیسے بے خیالی
کے عالم میں کہا، اٹھا لوگے؟ کیا اٹھا لوگے؟ عمر یار نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شرمندگی، کالے شہزادے نے جواب دیا اور مٹکو بونا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسے ہنستا دیکھ کر عمر یار نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے تھے۔ ہو نہ ہو ٹھیک ہے، تو تم اب بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ کرو، ضرور کرو، ہارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا؟ عمروں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کالے شہزادے کو ہارنے کا شوق نہیں ہے خواجہ عمر یار، بلکہ تمہیں جتانے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ اس بار مٹکو بونے نے پہلی بار عمر یار سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا کہا تم نے؟ عمر یار نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہی جو تم نے سنا ہے، مگر تمہاری موٹی عقل سمجھ نہیں پا رہی، مٹکو بونے نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمر یار کے چہرے پر پھر غصہ آ گیا۔ موٹی عقل؟ تم مجھے موٹی عقل والا یعنی پاگل کہہ رہے ہو؟ عمروں نے مٹکو بونے کی جانب ذیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوٹی عقل والا کہہ دیتا ہوں اگر تم پسند کرو تو۔ میں یہ تک کہنے کو تیار ہوں کہ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، مٹکو بونے نے کہا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کالے شہزادے کا کہکا نکل آیا، جبکہ عمر یار مٹکو بونے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ کالے شہزادے، اپنے ساتھی بونے کو خاموش کرا لو، مقابلہ تمہارے اور میرے درمیان ہو رہا ہے، اس بونے کا بیچ میں بولنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، عمروں نے غضیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں اچھا بھی کیوں لگے گا؟ ناک خزانہ تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، لالچی عمر یار، مٹکو بونا بلا کہاں باز آنے والا تھا۔ یہ بات اس نے نہایت آہستگی سے کہی تھی، مگر پھر بھی عمروں نے اس کی بات سن لی تھی۔ تم بے ضرر بونے، میں تو کالے شہزادے غصے کی شدت سے عمر یار کی کف بیر نکلی تھی۔ معاملہ بگڑتے دیکھ کر کالے شہزادے نے مٹکو بونے کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ مٹکو بونا منہ بناتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اچھا کیا جو تم نے اسے یہاں سے بھیج دیا، ورنہ خواہ مخواہ میرے ہاتھوں مارا جاتا، عمروں نے جبڑے بیچتے ہوئے کہا۔ اسے چھوڑو، اب بتاؤ دوسرا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ کالے شہزادے نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ نیزہ بازی کا۔ اب ہم نیزہ پھینکیں گے، تیر کی طرح، جس کا نیزہ دور جائے گا وہ جیت جائے گا، عمروں نے اپنا غصہ کم کرتے ہوئے کہا۔ کالے شہزادے نے کندھے اچکا دیے، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ عمروں نے زمیل سے نیزہ نکالا اور کالے شہزادے نے سلیمانی انگوٹھی کی مدد سے ایک نیزہ حاصل کر لیا، اور پھر وہ دونوں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمر یار نے نیزے کی انی سے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس لکیر تک آ کر میری طرح تمہیں بھی نیزہ پھینکنا ہوگا، کالے شہزادے، عمروں نے کہا، اور پھر نیزہ ہاتھوں میں تولتا ہوا وہ نہایت تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور لکیر کے پاس آتے ہی اس نے نیزہ پوری قوت سے سامنے پھینک دیا۔ نیزہ فضا میں بلند ہوا اور اڑتا ہوا دور زمین پر جا گرا۔ اب تمہاری باری ہے، عمروں نے مسکرا کر کالے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ اس کا نیزہ بہت دور جا کر گرا تھا، یہ نیزہ بھی مقدس تھا، اس لیے عمر یار جانتا تھا کہ کالا شہزادہ اپنا پورا زور بھی لگا لے تب بھی وہ اتنی دور نیزہ نہیں پھینک سکتا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، کالے شہزادے نے جب عمر یار کی طرح دوڑتے ہوئے لکیر کے پاس آ کر نیزہ پھینکا تو اس کا نیزہ کچھ بلندی پر گیا اور عمر یار کے نیزے سے بہت پیچھے زمین پر جا گرا۔ ہررا، میں جیت گیا، میں یہ مقابلہ بھی جیت گیا۔ کالے شہزادے کا نیزہ اپنے نیزے سے پیچھا گرتے دیکھ کر عمر یار نے زوردار نعرہ لگاتے ہوئے کہا۔ کالے شہزادے کے چہرے پر ایک بار پھر مایوسی چھا گئی، جسے دیکھ کر عمر یار کا رنگ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا۔ وہ کالے شہزادے کے لبوں پر چھپی ہوئی مسکراہٹ نہ دیکھ پایا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ کالا شہزادہ جان بوجھ کر عمر یار کو ان مقابلوں میں جیتنے کا موقع دے رہا تھا۔ کیوں کالے شہزادے، اب کیا کہتے ہو؟ عمروں نے دوڑ کر اپنا نیزہ واپس لا کر کالے شہزادے سے مخاطب ہو کر خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ میں کیا کہوں خواجہ عمر یار، یہ مقابلہ بھی تم جیت گئے ہو، کالے شہزادے نے کہا۔ میں باقی مقابلے بھی جیت جاؤں گا۔ کالے شہزادے، آؤ تیسرا مقابلہ کریں، ابھی مجھے تم سے 2 اور مقابلے جیتنے ہیں، اب میں ان مقابلوں کو جیت کر ہی ناخزانے کو حاصل کرنے جاؤں گا، عمروں نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ مسرت سے اس کا رواں ناچ رہا تھا۔ لگتا ہے آج کا دن ہی میرے لیے خراب ہے، تم لگاتار 2 مقابلے جیت چکے ہو خواجہ عمر یار، اگر تم تیسرا مقابلہ بھی جیت گئے تو، کالے شہزادے نے بظاہر انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر عمر یار کا پچکا ہوا سینہ فخر سے پھول گیا تھا۔ ان کے درمیان تیسرا مقابلہ دوڑ کا تھا، دونوں انتہائی برق رفتاری سے دوڑے تھے اور کالا شہزادہ جان بوجھ کر یہ مقابلہ بھی ہار گیا تھا۔ وہ عمر یار جیسے نامور انسان کو اس آسانی سے شکست نہیں دینا چاہتا تھا، آخر اس کا بھی دنیا میں نام اور مقام تھا۔ تیسرا مقابلہ جیت کر عمر یار کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی اور اس نے باقاعدہ خوشی سے کلا بادیاں کھانا شروع کر دی تھی۔ اسے اس طرح خوش ہوتے دیکھ کر کالا شہزادہ بھی مسکرائے جا رہا تھا۔ کالے شہزادے، اب بس کرو، تم نے عمر یار کو 3 مقابلے جتا دیے ہیں، اگر وہ چوتھا مقابلہ بھی جیت گیا تو اچانک کالے شہزادے کو مٹکو بونے کی آواز سنائی دی، جو غیبی حالت میں اس کے قریب ہی موجود تھا۔ نہیں مٹکو بونے، اب عمر یار کوئی مقابلہ نہیں جیتے گا، ہمارا مقصد عمر یار کو شکست دینے کا نہیں ہے،
ہمیں ہر صورت اس کی جان بچانی ہے، کیونکہ یہ نہیں جانتا یہ جس خزانے کے حصول کے لیے جا رہا ہے وہ خزانہ اس کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوگا۔ اس جیسے نیک اور اچھے انسان کو بچانے کا فرض ہمیں سونپا گیا ہے، اس لیے اب اسے شکست دینا ضروری ہے تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ کالے شہزادے نے کہا۔ اسی لمحے عمر یار اس کے قریب آ گیا تو کالا شہزادہ خاموش ہو گیا۔ 3 مقابلے، میں تم سے 3 مقابلے جیت چکا ہوں کالے شہزادے، اب صرف ایک مقابلہ، مجھے صرف ایک اور مقابلہ جیتنا ہے، اس کے بعد تم نا خزانے سے دستبردار ہو جاؤ گے، اس خزانے کو میں حاصل کروں گا، صرف میں، عمروں نے خوشی سے لرزتے ہوئے کہا، اور اس نے اپنا نیزہ زمین میں ڈال لیا۔ اب ہمارا چوتھا مقابلہ کیسے ہوگا خواجہ عمر یار؟ کالے شہزادے نے اس کی خوشی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں 3 مقابلے جیت کر بہت خوش ہوں کالے شہزادے، اس خوشی میں تمہیں مٹھائی کھلانا چاہتا ہوں، پہلے مٹھائی کھا لو پھر ہم چوتھا مقابلہ کریں گے، عمروں نے کہا اور زمیل سے برفی کا ایک بڑا سا ٹکڑا نکال کر کالے شہزادے کی جانب بڑھا دیا۔ کالے شہزادے نے غور سے عمر یار کی جانب دیکھا اور پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے اس نے عمروں سے برفی کا ٹکڑا لے کر اپنے منہ میں ڈال دیا۔ کالے شہزادے کو برفی کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے دیکھ کر عمر یار کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اصل میں وہ برفی کا ٹکڑا ایک خاص جڑی بوٹی سے بنا ہوا تھا جس کے کھانے سے بڑا اور طاقتور جن بھی ایک لمحے میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ عمر یار 3 مقابلے جیت چکا تھا، اسی لیے اس نے خود کو فاتحہ سمجھ لیا تھا۔ کالے شہزادے کو اس نے شکست دینی تھی یہاں پھر بے ہوش کرنا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اسے برفی کا ٹکڑا کھانے کے لیے دیا تھا تاکہ وہ اس ٹکڑے کو کھا کر بے ہوش ہو جائے اور عمر یار نا خزانے کے حصول کے لیے چل دے۔ کالے شہزادے نے اطمینان سے برفی کا ٹکڑا کھا لیا، مگر نہ ہی وہ بے ہوش ہوا تھا اور نہ ہی اس کے پیر لڑکھڑائے تھے۔ عمر یار کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک معدوم پڑ گئی۔ اب چوتھا مقابلہ شروع کریں عمر یار؟ کالے شہزادے نے عمر یار سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمروں نے چونک کر کہا۔ برفی کے ٹکڑے سے کالے شہزادے کو بے ہوش ہوتے نہ دیکھ کر عمر یار کے ذہن میں چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ ان کے درمیان ہونے والا چوتھا مقابلہ بھی دلچسپ تھا، انہیں ایک دوسرے کے سروں سے پٹکا اور پگڑی اتارنی تھی۔ عمر یار کالے شہزادے کی طرف بڑھا۔ کالے شہزادے، چوتھا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں 3 مقابلے جیت چکا ہوں، تم اپنی شکست مان کر یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ ارے یہ تمہارا ساتھی بونا یہ کہاں سے آ گیا؟ عمروں نے کالے شہزادے کو اپنی یاری کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہوئے اچانک کالے شہزادے کے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کالا شہزادہ چونک کر پیچھے مڑا۔ اسی لمحے عمر یار نے بجلی کی سی تیزی سے کالے شہزادے کے سر پر ہاتھ مار کر اس کا پٹکا گرانا چاہا، مگر کالا شہزادہ نہ صرف تیزی سے نیچے ہو گیا بلکہ اس نے انتہائی تیزی سے مڑتے ہوئے الٹا ہاتھ عمر یار کے سر پر دے مارا اور عمر یار کے سر سے پگڑی اچھل کر دور جا گری۔ کالے شہزادے کی تیزی اور پھرتی دیکھ کر عمر یار اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی دور گری ہوئی پگڑی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ خواجہ عمر یار، افسوس، چوتھا مقابلہ تم نہیں جیت سکے، تم نے اپنی طرف سے بڑی اچھی چال چلی تھی، مجھے مٹکوب ہونے کا کہہ کر دھوکہ دینے لگے تھے، مگر افسوس، کالے شہزادے نے مسکراتے ہوئے عمروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر عمر یار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ چپکے سے آگے بڑھا اور اپنی گری ہوئی پگڑی اٹھا کر اپنے انڈے کے چھلکے کی طرح چمکتے ہوئے سر پر رکھ لی۔ یہ مقابلہ تم نے حیرت انگیز طور پر جیت لیا ہے کالے شہزادے، بہرحال ایک مقابلے سے کیا ہوتا ہے، تمہیں مجھ سے بھی 3 مقابلے جیتنے ہیں، جبکہ مجھے صرف ایک، عمروں نے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے کالے شہزادے سے کہا۔ ایک نہیں، میں تم سے 2 مقابلے جیت چکا ہوں خواجہ عمر یار، کالے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 مقابلے؟ کیا مطلب؟ کیسے؟ کب؟ عمروں نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ تم نے برفی کا ٹکڑا کھلا کر مجھے بے ہوش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں بے ہوش نہیں ہوا، اس لحاظ سے میں وہ مقابلہ بھی جیت چکا ہوں، اس کی جوابی کارروائی میں بعد میں کروں گا، اب ہمیں 6واں مقابلہ کر لینا چاہیے، کالے شہزادے نے کہا اور عمر یار جذبز ہوسا ہو کر رہ گیا۔ کالا شہزادہ برفی کے ٹکڑے کا مطلب جان گیا تھا، یہ عمروں کے لیے واقعی پریشانی کی بات تھی، حالانکہ ان کا 5واں مقابلہ گڑ دوڑ کا تھا، لیکن بہرحال جو حقیقت تھی اسے عمروں کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ وہ سر جھٹک کر رہ گیا اور انہوں نے 6واں مقابلہ شروع کر دیا۔ یہ تلوار بازی مقابلہ تھا، تلوار چلانے میں عمر یار بھی کمال مہارت رکھتا تھا اور کالے شہزادے کو بھی تلوار چلانے میں بے حد مہارت کا درجہ حاصل تھا۔ یہ مہارت ظاہر ہے اس کے پاس موجود سلیمانی انگوٹھی کی بدولت تھی۔ دونوں نہایت ماہرانہ انداز میں ایک دوسرے پر تلواریں چلا رہے تھے۔ عمروں نے اپنے بچاؤ اور یقینی جیت کے لیے تلوار حیدری پکڑ رکھی تھی۔ عمر یار کو سنہری تختی نے ہدایات دی تھی کہ وہ کالے شہزادے کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ تلوار بازی کے مقابلے میں اسے کالے شہزادے کو اس کے جسم کے کسی حصے پر 3 زخم لگانے تھے، یہی ہدایت سمندر بابا نے کالے شہزادے کو دے رکھی تھی۔ اسے بھی عمر یار کے جسم پر 3 زخم لگانے تھے، جس سے عمر یار بے ہوش ہو جاتا اور کالا شہزادہ نا خزانے تک پہنچ جاتا۔
عمرو یار بڑے ماہرانہ انداز میں تلوار چلا رہا تھا اور کالا شہزادہ بھی پینترے بدل بدل کر نہ صرف عمرو یار کی تلوار سے اپنا دفاع کر رہا تھا بلکہ اس پر جوابی حملے کر رہا تھا، مگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو معمولی سا بھی زخم نہ لگا پایا تھا۔ مسلسل اور کافی دیر تک لڑتے رہنے کی وجہ سے وہ دونوں تھک گئے تھے، مگر کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا پایا تھا۔ حالانکہ عمرو یار اور کالے شہزادے نے ایک دوسرے کو زخم لگانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ بس میرا خیال ہے شمشیر زنی میں ہم ایک دوسرے کو نہیں ہرا سکتے۔ کالے شہزادے، ہمارا مقابلہ برابر کا ہے، اس مقابلے کو ہمیں یہیں روک دینا چاہیے۔ عمرو یار نے پیچھے ہٹ کر تلوار روکتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو خواجہ عمرو، واقعی ہمارا یہ مقابلہ برابر رہا ہے۔ آؤ اب فیصلہ کن جنگ کر لیں، ہم ایک دوسرے سے دست بدست لڑیں، ہماری یہ لڑائی آخری اور فیصلہ کن ہوگی۔ کالے شہزادے نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اپنی تلوار ایک طرف پھینک دی جو ایک چھپاکے سے غائب ہو گئی۔ عمرو نے بھی سر ہلاتے ہوئے تلوار زمین میں ڈال لی اور پھر وہ دونوں دست بدست لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ دست بدست لڑائی میں تم مجھ سے نہیں جیت سکتے کالے شہزادے، چاہے تمہارے جسم میں ہزاروں جنوں دیوں کی ہی طاقت کیوں نہ ہو، عمرو نے سرد لہجے میں کہا۔ دیکھا جائے گا، کالے شہزادے نے سر جھٹک کر کہا، اور پھر دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے پر جبڑ پڑے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے پنجوں میں پنجے پنسا لیے تھے اور ایک دوسرے کو گرانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ عمرو نے چال چلتے ہوئے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑا اور قدرے نیچے جھک کر یک لخت جھٹکا مارا تو کالا شہزادہ اپنی جگہ سے لڑکھڑا گیا۔ اسی لمحے عمرو یار نے اس کے پیٹ میں گھٹنا دے مارا۔ کالے شہزادے کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی اور وہ دورا ہو گیا۔ عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا جسم موڑتے ہوئے کالے شہزادے کو زور سے پیچھے دھکا دے دیا۔ کالا شہزادہ بری طرح سے لڑکھڑا گیا، مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا تھا، ورنہ وہ یقیناً پشت کے بال گر پڑتا۔ ابھی کالا شہزادہ خود کو سنبھال ہی رہا تھا کہ عمرو یار کو اس نے اچانک اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کالا شہزادہ کچھ سمجھتا، عمرو اسے پکڑا اور تیزی سے گھوم گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں کالے شہزادے کا ایک ہاتھ تھا جو عمرو نے اس کی کمر سے لگا دیا تھا اور دوسرا بازو عمرو نے کالے شہزادے کی گردن میں ڈال دیا تھا۔ کالے شہزادے نے بروقت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ عمرو کی کمر پر رکھ دیے اور پھر پوری قوت سے اچھال کر اسے سامنے پھینک دیا۔ عمرو یار جیسے ہی نیچے گرا وہ یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کا جسم ربڑ کا بنا ہو۔ اس نے اٹھتے ہی ایک بار پھر کالے شہزادے پر چھلانگ لگا دی، مگر اس بار کالے شہزادے نے اسے ہوا میں ہی روک لیا تھا اور ہاتھوں کو زوردار جھٹکا دیا تو عمرو یار چیختا ہوا دور جا گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار اپنی جگہ سے اٹھتا، کالا شہزادہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے عمرو یار کی ایک ہاتھ سے گردن پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ مگر اسی لمحے عمرو یار کی ٹانگیں چلیں اور کالے شہزادے کی کمر پر اس زور سے پڑی کہ کالا شہزادہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور عمرو یار اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ عمرو یار پر تو جیسے غصے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ اس نے کالے شہزادے پر نہایت تیزی سے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے تھے۔ کالے شہزادے نے بھی خود کو جلدی سے سنبھال لیا اور وہ بھی اپنی پوری قوت سے عمرو یار پر حملہ ور ہو گیا۔ وہ ناقابل تصویر انسان اس وقت ایک دوسرے سے نہایت خوفناک انداز میں لڑ رہے تھے۔ ان کی پہلے تو لڑائی عام انداز میں ہو رہی تھی، مگر کالے شہزادے نے عمرو یار کو جارحانہ انداز میں لڑتے دیکھا تو اسے بھی جوش آ گیا اور اس نے بھی غصے میں آ کر عمرو یار سے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی لڑائی طول پکڑتی جا رہی تھی۔ پھر کالے شہزادے کو جیسے موقع مل گیا، اس نے اچانک عمرو یار کے سینے پر لات ماری اور اسے دوسری طرف گرنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار اپنی جگہ سے اٹھتا، کالا شہزادہ اس پر جبڑ پڑا اور پھر اس نے واقعی عمرو یار کو لاتوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ عمرو یار کی ناک اور منہ سے خون بہہ نکلا تھا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا اور پھر اس نے لیٹے لیٹے اچانک دونوں ٹانگیں اٹھا کر کالے شہزادے کے سینے پر مار کر اسے دور اچھال دیا۔ کالا شہزادہ اس سے پہلے الٹ کر گرتا، اس نے تیزی سے فضا میں کلا بازی کھائی اور پیروں کے بل کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں عمرو یار بھی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بس کالے شہزادے بس، اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے، عمرو نے زخمی شیر کی طرح گراتے ہوئے کہا اور زمین سے ایک سفید گیند نکال کر پوری قوت سے کالے شہزادے پر دے ماری۔ گیند کالے شہزادے کی ناک کے قریب جا کر پھٹی اور اس میں سے سیاہ دھواں نکل کر کالے شہزادے کے ناک اور منہ میں چلا گیا۔ اس گیند سے کالے شہزادے کو اسی وقت بے ہوش ہو کر گر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اپنی جگہ صحیح سلامت کھڑا رہا تو عمرو یار کو غصہ آ گیا۔ اس نے جلدی سے زمین کا منہ کھول دیا۔ چل زمین میں، عمرو نے کہا۔ اسی وقت کالے شہزادے کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ دوسرے لمحے اس کے پیر زمین سے اکھڑ گئے، وہ اچھلا اور پھر فضا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا عمرو یار کی زمین میں گھستا چلا گیا۔ جیسے ہی کالا شہزادہ زمین میں گھسا، عمرو نے جلدی سے زمین کا منہ بند کر لیا۔ ہو نہ ہو، بڑا آیا تھا عمرو یار کا راستہ روکنے والا، اب دیکھتا ہوں مجھے کون ناقصانہ حاصل کرنے سے روکتا ہے، عمرو نے کالے شہزادے کو زمین میں بند کر کے نفرت سے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک اس کی گردن پر رسی کا ایک پھندا سا تیزی سے کستا چلا گیا
दूसरे लम्हे उमरो यार को एक ज़ोरदार झटका लगा और वह बुरी तरह हाथ पांव मारता हुआ ऊपर उठता चला गया। इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई थी। उमरो की गर्दन में रस्सी का एक फंदा पड़ा हुआ था और इसका एक सिरा हवा में बुलंद था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे हवा में मलक कर रखा हो। गो उमरो यार की गर्दन में फंसी हुई रस्सी इस कदर सख्त नहीं थी कि उमरो यार का नर्रा टूट जाता या इसका दम घुट जाता, मगर इसके बावजूद उमरो यार को अपनी गर्दन की हड्डी टूटती हुई मालूम हो रही थी। इसी लम्हे जमाका हुआ तो उमरो यार के सामने काले शहजादे का साथी बोना नमूदार हुआ, जिसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। उमरो यार, काले शहजादे को अपनी ज़मील से आज़ाद कर दो जल्दी, वरना ये फंदा जो तुम्हारी गर्दन में है इस कदर तंग हो जाएगा कि न सिर्फ तुम्हारी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी बल्कि तुम्हारी आंखें भी उबल कर बाहर आ जाएंगी। मटकू बोने ने उमरो यार से मुखातब होकर इंतहाई गजीले लहजे में कहा, तुम शैतान की औलाद तुम। उमरो यार के मुंह से गुटी गुटी आवाज़ निकली। हाँ, मैं कभी तुम्हारी और काले शहजादे की लड़ाई में मुदाखलत ना करता, मगर तुम काले शहजादे से 4 मुकाबले हारने के बाद अब धोखे दही से काम ले रहे थे। तुमने धोखे से काले शहजादे को बेहोश करने वाली बर्फी खिलाई, इसके नाक पर बेहोशी करने वाली गेंद मारी और जब कोई सूरत नजर आई तो तुमने इसे चालाकी से ज़मीन में बंद कर लिया। ये धोखा है, सरासर धोखा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि काले शहजादे को आज़ाद कर दो, वरना मटकू बोने ने गजीले लहजे में कहा और अपने हाथ की एक उंगली उमरों की जानब करके हरकत की तो उमरों की गर्दन में फंदा कुछ सख्त हो गया। रुक जाओ, उमरों ने चीखते हुए कहा और हाथों से अपनी गर्दन में फंसे हुए फंदे को ढीला करने की कोशिश करने लगा। तकलीफ की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें वाकई बाहर को उभर रही थी। नहीं, पहले काले शहजादे को आज़ाद करो, मटकू बोना गिराया। उमरो यार बुरी तरह से तड़प रहा था, इसका सांस घुटना शुरू हो गया था। बोलो, जल्दी बोलो, काले शहजादे को आज़ाद करते हो या नहीं? मटकू बोने ने उंगली को और झटका दिया तो उमरो यार और बुरी तरह से हाथ पैर मारने लगा। करता हूँ, छोड़ो, उमरों ने बामुश्किल कहा तो मटकू बोने ने उंगली हिलाकर इसकी गर्दन में मौजूद फंदा ढीला कर दिया। जल्दी करो, अगर तुमने ज़मील से काले शहजादे के सिवा कुछ और निकालने की कोशिश की तो मैं रस्सी को सिर्फ एक झटका दूंगा और तुम्हारी गर्दन की हड्डी टूट जाएगी। मटकू बोने ने कहा। रस्सी ढीली होने के बाद उमरो यार का सांस फिर बहाल हो गया था। इसे मटकू बोने की सूरत में अपने सामने मौत रक्स करती हुई दिखाई दे रही थी। जिस अंदाज में मटकू बोने ने इसे फंसाया था वो खुद को इससे किसी तरह आज़ाद नहीं करवा सकता था, इसलिए इसने जल्दी से ज़मील का मुंह खोल दिया था। काला शहजादा ज़मील से बाहर आ जाए, उमरो ने कहा। इसी लम्हे ज़मील को हल्का सा झटका लगा और इसमें से काला शहजादा लड़खड़ाता हुआ बाहर आ निकला और फिर एक धमाके से नीचे गिरा। मटकू बोना तेज़ी से काले शहजादे की जानब लपका जो ज़मीन पर गिरकर उठने की कोशिश कर रहा था। तुम ठीक हो काले शहजादे? मटकू बोने ने काले शहजादे से परेशानी के आलम में पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, खुदा की पनाह उमरो यार, ये ज़मील है या तरीकी का कुआं? इस कदर तरीकी, काले शहजादे ने उठते हुए कहा। फिर उठकर वो हवा में लटके हुए उमरो यार की जानब देखने लगा जो इसकी जानब बेबसी से देख रहा था। इसे अब इसी तरह लटका रहने दो, आओ हम खजाना तबाह कर आएँ, मटकू बोने ने कहा। तो काले शहजादे ने इस बात में सर हिला दिया। वो उठा और मटकू बोने के हमरा सुरख पहाड़ की तरफ चल दिया। उमरो यार इसे बेबसी से सुरख पहाड़ की जानब जाते